اچھا، اس سبق کی مشق میں سابقے اور لاحقے بیان کیے گئے ہیں اور ساتھ ہی مکالمہ نگاری ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے سابقے لاحقے کرتے ہیں۔ اردو زبان میں سابقوں اور لاحقوں کی اہمیت کسی بیان کی محتاج نہیں۔ ان کی مدد سے بے شمار الفاظ بنتے رہتے ہیں اور زبان کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، سابقہ اب کیا ہوتا ہے؟ سابقہ ہوتا ہے وہ علامت ہوتی ہے جو نیا لفظ یا نئی ترکیب بنانے کے لیے کسی لفظ کے شروع میں لگائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، سابقہ ہمیشہ شروع میں لگتا ہے اور لاحقہ لفظ میں لگتا ہے۔ سابقہ کا مطلب ہوتا ہے پہلے۔ ٹھیک ہے، سابقہ یہی اسی لفظ کی پہچان آپ لکھیں کہ سابقہ کس کو کہتے ہیں؟ پہلے کو، جو پہلے ہو۔ تو پھر سابقہ پہلے لگتا ہے اور لاحقہ کیا ہے؟ بعد میں لگتا ہے۔ مثلاً خود غرض، خود شناس اور خود مختار میں خود کیا ہے؟ سابقہ ہے۔ ٹھیک ہے، خود پہلے لگا ہے، غرض بعد میں لگا ہے۔ خود شناس میں خود پہلے لگا ہے، خود مختار میں خود پہلے لگا ہے، تو یہ خود کیا ہے؟ سابقہ ہے۔ لاحقہ کیا ہوتا ہے؟ وہ علامت ہوتی ہے جو کسی لفظ کے آخر میں لگائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، خطرناک، اب ناک کیا ہے؟ لاحقہ ہے جو لفظ کے آخر پہ لگا ہے، تو ناک سے آپ نے اور بھی سابقے لاحقے بنا لینے ہیں۔ خطرناک، دردناک، غمناک، ان میں ناک کیا ہے؟ یہ لاحقہ ہے۔ آگے کچھ اور بھی، یہ ضرورت مند، ٹھیک ہے، یہ اسی طرح مند جو ہے وہ لاحقہ ہے۔ بہت سارے، ان پڑھ، ان پڑھ میں ان جو ہے وہ سابقہ ہے، ان پڑھ۔ ٹھیک ہے، تو ان سابقہ ہے، پڑھ اس کا اگلا لفظ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے مکالمہ نگاری۔ مکالمہ کے لغوی معنی تو کلام یا گفتگو کرنے کے ہیں، مگر اصطلاح میں دو یا دو سے زیادہ افراد کے درمیان کسی موضوع سے متعلق گفتگو کرنے کو مکالمہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دو لوگوں کے درمیان بھی مکالمہ ہوتا ہے، دو سے زیادہ لوگوں کے درمیان بھی مکالمہ ہوتے ہیں۔ جب بھی مکالمہ جو ہمارے سلیبس میں ہیں وہ وہاں پہ یہ نہیں ہوتا کہ صرف دو لوگوں کی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، بعض ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ تین لوگوں کی بھی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے۔ مثلاً استاد ہے، شاگرد کے درمیان مکالمہ ہے، تو ایک استاد ہے، شاگرد دو بھی ہو سکتے ہیں، تین بھی ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو صرف یہ نہیں آپ ذہن میں رکھیں کہ صرف دو لوگوں کے درمیان ہمیشہ مکالمہ ہوتا ہے۔ مکالمہ دو یا دو سے زیادہ افراد کے درمیان میں ہوتا ہے۔ اچھا مکالمہ وہ ہوتا ہے جس میں روز مرہ بول چال کا انداز اور بے تکلف لہجہ، لب و لہجہ اختیار کیا گیا ہو جو حقیقی زندگی کے قریب تر ہو۔ تحریر اور تقریر میں مکالمے کو خاص اہمیت حاصل ہے کیونکہ بات چیت ہی سے کسی کی فرد کی شخصیت اور صلاحیتوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے کچھ یہ امور ہیں جن کا آپ نے ہمیشہ خیال رکھنا ہے مکالمہ جب آپ بنائیں یا مکالمہ لکھیں۔ ٹھیک ہے، گفتگو کرتے وقت مخاطب اور مخاطب الیہ کے مقام اور مرتبہ کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اسے مخاطب کرتے وقت صحیح طریقے سے اس کے مقام کے مطابق اس کا خیال رکھنا۔ مکالمہ لکھتے وقت زمانی اور مکانی ترتیب کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، مکالمے میں رموز اوقاف کی علامتوں کو خاص اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ مکالمے کی رموز اوقاف کی کون سی ہیں جو علامتیں ہیں؟ مثلاً آپ یہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے آپ السلام علیکم کہتے ہیں، ساتھ ندائی علامت لگاتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کیسے ہو، تو اب کیسے ہو میں وہ سوال پوچھا گیا، استفہامیہ فقرہ ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آگے سوالیہ نشان لگائیں گے۔ ٹھیک ہے، پھر آپ کسی کو مخاطب کرتے ہیں، جناب لکھتے ہیں یا کوئی نام سے پکارتے ہیں تو آپ اس کے آگے ندائیہ علامت لگائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کا فقرہ ختم ہو جاتا ہے تو آپ فل سٹاپ لگائیں گے۔ تو یہ رموز اوقاف کی سکتہ ختمہ کا خیال رکھنا ہے۔ صحیح قوسین اگر آ جاتا ہے یا عام طور پر تو یہ تین چار علامتیں ہی آتی ہیں، سکتہ، ختمہ اور سوالیہ، ٹھیک ہے، یا ندائیہ علامت لگانی پڑ جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے مکالمے میں ان باتوں کا خیال رکھنا ہے، یعنی رموز اوقاف کا بھی خیال رکھنا ہے۔